السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستانی مسلمان قانون کی مشکل رہگزر اور اس کا حل پر کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور و عافیت سنیں گے۔ میرے دوستو، بھارت کے آئین نے بھلے ہی سب کے ساتھ عدل و مساوات اور برابری کا حکم دیا ہو اور اس بات کی گارنٹی دی ہو کہ آزادی کے بعد سب کو یکساں قانونی تحفظات فراہم کیے جائیں گے، لیکن اس صداقت کے باوجود یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اقلیتوں خاص کر مسلمانوں کے ساتھ عملی طور پر عدل و انصاف و مساوات کا وہ پیمانہ قائم نہیں کیا گیا جس کے وہ حقدار تھے، لہٰذا وہ اپنی ہاتھوں آزاد کرائے اپنے ہی ملک میں خوف کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی، استحصال، ناانصافی کے شکار ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی ملک کے لیے ان کو خطرہ بتایا جاتا ہے اور کبھی ملک کے لیے انہیں خطرہ بتا کر برسوں جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، تو کبھی اسلامی دہشت گردی کے نام پر، تو کبھی UAPA کے نام پر، اور کبھی NSA کے نام پر ان کے نام لگا کر کے آزادی کی سلب کر لی جاتی ہے۔ اور ناانصافی کی حدیں تو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان کے لباس، ان کے کھانے، ان کے پینے، ان کے طرز زندگی، حتیٰ کہ مسلم نام سے بھی اب ہمارے برادران وطن کے ایک بڑے طبقے کو نفرت ہونے لگی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مسلمان ہونا ہی جرم بن گیا ہو۔ مسلمانوں کے لیے عدل و انصاف کے اصول کے تئیں قانون کی رہگزر کتنی مشکل ہو گئی ہے، اس کا اندازہ ملک میں رونما ہونے والے واقعات کی روشنی میں لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو، کیرلا کے ایک صحافی صدیق، جو کہ ہاتھرس میں دلی دلت لڑکی کے ساتھ ہونے والے ریپ کے معاملے میں رپورٹنگ کرنے آئے تھے، ان کے خلاف امن و شانتی بگاڑنے کا جھوٹا الزام لگا کر انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں، اور UP سرکار کی طرف سے 5000 صفحات پر مشتمل ضخیم چارج شیٹ پیش کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی سنسنی خیز معاملے کی رپورٹنگ کرنے سے ماحول بگڑتا ہے تو صدیق سے پہلے اور بعد میں بھی بہت سے پترکاروں نے رپورٹنگ کی، پھر اس سے ماحول کیوں نہیں خراب ہوا؟ ذرا اندازہ لگائیے UP سرکار کی طرف سے صدیق کے خلاف کیسے کیسے بے بنیاد الزام لگائے گئے ہوں کہ اس کے لیے 5000 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ داخل کرنے کی ضرورت پڑی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ صدیق کے نام کے ساتھ مسلمان جڑا ہوا ہے، اس لیے ان کے خلاف جھوٹے الزامات کا ایک پروپیگنڈا تیار کرنے کی سنسنی خیز معاملے کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ حقیقت پر پردہ پڑ جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک طرف کامیڈین منور فاروقی کو ایک کامیڈی شو کے درمیان مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جبکہ وہ مزاحیہ بات جس کو بنیاد بنا کر گرفتار کیا گیا وہ بات انہوں نے کبھی بولی ہی نہیں، لیکن پھر بھی انہیں اس جھوٹے الزام کے تحت 1 ماہ سے زیادہ جیل میں رکھا گیا۔ دوسری طرف نرسنگانند جیسے لوگ کھلے عام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور بارہا مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کھلے عام گھومتا اور بڑا مالا زہر بولنا اور گرفتاری کا نہ ہونا قانون کی یکساں نفاذ پر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ نیز دو مختلف مذاہب کے لوگوں کے مابین قانون کا یہ دوہرا نظریہ، قانون کا یہ دوہرا نفاذ اگر ایک طرف قانون پر لوگوں کے اعتماد کو ختم کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، تو وہیں دوسری طرف سماج کے کمزور طبقے کو اس خوف میں مبتلا کر دیتا ہے کہ قانون ان کے لیے شیر کے مانند ہے اور طاقتور طبقے کے لیے بلی کے مانند ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا حال ہی میں جہاں پوری دنیا کرونا وائرس سے لڑ رہی تھی، وہیں ہمارے ملک بھارت میں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں اذان پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا، جیسا کہ الہ آباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر
کا کہنا تھا، انہوں نے ڈی ایم کو ایک خط میں لکھا کہ اذان سے ان کے نیند میں خلل پڑتا ہے، اور نتیجتاً وہاں کے مقامی مسجدوں کے مائک کی آواز کو کم کر دیا گیا۔ کچھ ایسا یہ واقعہ اعظم گڑھ اور دیگر علاقوں میں پیش آیا جہاں آزاد پابندی لگائی گئی۔ مطالبہ کیا گیا، سوال یہ کیا گیا کہ یہ کیسی آزادی ہے، یہ پابندی لگائی جا رہی ہے؟ ہندو برادری کی یہ کیسی مذہبی رواداری ہے، اور مسلمانوں کی مذہبی امور کا یہ کیسا احترام ہے کہ 1 سے 2 منٹ تک کہی جانے والی اذان پر کانوں پہ گرا گزرتی ہے اور اس سے خلل واقع ہونے لگا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پریشانی آواز سے نہیں ہے، ورنہ تو بہت سی دوسری آوازیں شہروں ہی نہیں بلکہ دیہاتوں علاقوں میں ہمہ وقت شور مچاتی ہے، لیکن نہ تو کوئی تکلیف ہوتی ہے اور نہ ہی نیند میں خلل پڑتا ہے۔ ان کی اصل پریشانی اذان سے نہیں ہے، مسلمانوں کی مذہبی امور سے ہے۔ اسی ناانصافی سے جڑا ایک اور کروا سچ تب سامنے آیا جب سیمی سے جڑے ہوئے الزامات میں 127 لوگوں کے حق میں سورت کی ایک عدالت نے 20 سال بعد رہائی کا فیصلہ سنایا۔ 20 سالوں بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ ان کے خلاف لگائے گئے سارے الزام بے بنیاد تھے، لیکن آج کے ساتھ ان کے ساتھ انصاف ہوا؟ بالکل نہیں، دیر سے ملا ہو ہر انصاف ناانصافی ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، دیر سے ملا ہوا ہر انصاف ناانصافی ہے۔ 20 سال کسی بے بنیاد معاملے کی سچائی جاننے میں لگ جانا فوجداری نظام انصاف پہ سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ یہ کیسا نظام ہے جس میں وقت پر سچائی سامنے نہیں آتی؟ 20 سال ایک انسان کی زندگی اچھی خاصی عمر ہے، اور اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ کیس خود ہی جس میں بری ہونے والے 127 لوگوں میں سے 5 افراد کی موت اس لمبے مقدمے کی سماعت کے دوران ہو جاتی ہے۔ قانون بھلے ہی یہ بات کہتا ہو کہ جس انسان کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہوتے وہ انسان بے گناہ ہے، وہ معصوم ہے، لیکن کیا عدالت سماج کی نگاہوں میں اسے بے گناہ ثابت کر پائے گی؟ کبھی نہیں، کیونکہ جس انسان کے خلاف ایک بار کسی جرم میں ملوث ہونے کا الزام لگ گیا ہے، بھلے ہی الزام میں بے بنیاد ثابت ہو جائے، لیکن وہ انسان ہمیشہ کے لیے سماج کی نگاہوں میں مجرم بن جاتا ہے۔ یہی ہمارے سماج کی سچائی ہے جو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا۔ بری ہونے والے لوگوں میں سے 122 جو اب بھی زندہ ہیں، جن میں سے اکثر و بیشتر پڑھے لکھے تھے، کوئی کسی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، تو کوئی افسر، تو کوئی کسی اور دوسری ملازمت سے جڑے ہوئے تھے، ان کی نوکریاں چلی گئیں۔ انہوں نے 20 سال عدالت کے چکر لگائے، لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر دیے۔ ان کو اور ان کے خاندان والوں کو برسوں ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، ان کی خوشی چھین لی گئی، جسمانی سکون غارت کر دیا گیا، اور ان کی زندگی کے قیمتی 20 سال برباد کر دیے گئے۔ کیا یہ ہماری عدلیہ کے پاس ان کی قیمتی 20 سال عرصے اور اس میں انصاف کے لیے کی گئی تگ و دو کا کوئی جواب ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ یہ ایسی کھلی ہوئی ناانصافی ہے جس میں سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی عالمی وبا مرض کورونا جہاں پوری دنیا وائرس بتا رہی تھی، وہیں یہ بھی مشاہدہ کرنے کو ملا کہ سرکار اپنی ذمہ داری کی ناکامی کو چھپانے کے لیے تبلیغی جماعت کو کس طرح بدنام کیا۔ ان پر کورونا پھیلانے کے جھوٹے الزامات لگا کر انہیں ملک کے مختلف جیلوں میں بند کر دیا گیا، انہیں کورونا جہادی بتایا جانے لگا، اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا، جس کے بعد ملک کے مختلف عدالتوں نے شدید لفظوں میں مذمت کی۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے جب ملک کے مختلف علاقوں میں اور شہروں میں مہاکمبھ میلے میں شرکت کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جوق در جوق، جہاں نہ 2 گز دوری، ماسک ہے ضروری جیسے قانون کا خیال رکھا گیا، بلکہ کھلے عام بھیڑ جمع ہوئی اور اس طرح کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی اور قانون کے خلاف ورزی کی گئی، لیکن آستھا کا مسئلہ بتا کر چپی سادھ لی گئی۔ ان پر کورونا وائرس پھیلانے کا کوئی الزام نہیں اور نہ کوئی قانونی کارروائی کی گئی، جبکہ سچائی یہ ہے کہ سینکڑوں لوگ کورونا پازیٹیو پائے گئے تھے۔ دوستو، لو جہاد کے نام پر بھی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور وقتاً فوقتاً کیا جاتا رہتا ہے۔ اس سیاسی ہتھ گھنٹے کے شکار بہت سے مسلم نوجوان اب بھی پس دیوار زندہ ہیں۔ ان کی فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور معاشرے میں ان کی پرسکون زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے۔ یہ سب ناانصافی اور عدلیہ و انتظامیہ کی عملی نفاق
اور 60 گانٹھ کی ایسی منہ بولتی تصویر ہے جس سے اس بات کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے قانون کی رہ گزر کتنی مشکل ہے۔